أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسل أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء خاتم النبیین محبوب رب العالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو کہ مرکزی دارالعلوم جامعہ حنفیہ غوثیہ کے اندر سادات کرام کے زیر سرپرستی اور زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری اور ان کے برادر پیر طریقت سید امجد شاہ صاحب بخاری، سجاد شاہ صاحب بخاری اور مقتدر علماء کرام آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب اہل ایمان کا یہاں آنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، حضور کے عشق و محبت کے حوالے سے، حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے، حضور کی عظمتوں کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستمبر کا مہینہ بھی آنے والا ہے عن قریب، اور ستمبر کا مہینہ بالخصوص بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں، جہاں زیادہ قادیانیوں کی آبادی موجود ہے، اہل ایمان اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی آگاہی فراہم کرنے کے لیے ختم نبوت کے عنوان پر محافل اور کانفرنس اور مجالس کا اہتمام کر کے اہل ایمان کو اس عقیدے پر مضبوط رہنے کا سبق اور درس دیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور وہ اہم عقیدہ ہے۔ جس طرح ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کا کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جو کلمہ پڑھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے جو حضور کو آخری نبی نہ مانے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی حضور آخری نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی اور اتنا حساس اور اہم عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر ایمان کبھی متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری اسلامی تاریخ اور ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین، فقہاء، مجددین، امت کے ائمہ، صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا یہ اجماع قطعی، حتمی، سمعی، جزمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا، اور جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کو واقع نہیں، صرف ممکن سمجھے، اس کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا۔ حضور کی ذات گرامی قدر کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے تاج ختم نبوت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ سجایا، اور حضور کی نبوت کی جامعیت کو اور حضور کی نبوت کی شان کو اللہ نے قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ مقامات و مدارج عطا کر کے بھیجا ہے کہ حضور کے آنے پر ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی، تمام نظام مکمل کر دیا، عدور اخلاق اللہ نے مصطفیٰ پر پورے فرما دیے۔ قیامت کی صبح تک انسانیت کو ہدایت کے جن جن پہلوؤں کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر ہدایت کے وہ تمام پہلو، تمام صورتیں مکمل اور پوری کر کے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی۔ قرآن مجید کی آیات طیبات اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام
کہ آخری نبی ہونے کا بیان کرتی ہیں، کچھ عبارت النص سے، کچھ اشارت النص سے، کچھ دلالت النص سے، کچھ اقتضاء النص سے، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، اجماع امت کے محدثین، مفسرین، آئمہ، مجددین، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن مجید میں مختلف اسلوبوں سے بیان کیا۔ ایک حضور کی ختم نبوت کا اسلوب، حضور کے آخری نبی ہونے کا قرآن نے جو اسلوب بیان کیا، توجہ کریں ذرا۔ یہ جو بیانات اور تقاریر ہوتی ہیں یہ علماء کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ عوام کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ علماء پہلے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ علماء کا محفل میں، مجلس میں بیٹھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، تو توجہ عوام نے کرنی ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھیں اور اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہدایت کے سارے مینار اور پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھے۔ ایک حضور کی ختم نبوت اور حضور کے آخری نبی ہونے کا اسلوب قرآن نے اس انداز سے بیان کیا۔ دیکھیں، جب اللہ نے نبیوں رسولوں کی نبوت اور رسالتوں کا ذکر کیا تو کسی نبی کی نبوت کا ذکر کرتے ان کی قوم کا ذکر کر دیا، کسی نبی کی نبوت کا ذکر کرتے ان کے علاقے کا ذکر کر دیا، ان کے زمانے کا ذکر کر دیا، ان کی قوم کا ذکر کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کا ذکر کیا تو وہاں زمانوں کی قید ہٹا کر، علاقوں کی قید ہٹا کر، قبیلوں، خاندانوں اور بستیوں اور ملکوں کی قیدیں ہٹا کر جب اپنے محبوب کی نبوت کا اعلان کیا، رسالت مصطفیٰ کا اعلان کیا، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور کی عظمت و شان کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ جامع نبوت اور وہ نبوت کا اعلیٰ مرتبہ اور اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا وَأَرْسَلْنَا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، جناب عیسیٰ رسول بن کے آئے تو کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ جناب نوح کی رسالت اپنی قوم کے لیے، جناب صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت اپنی قوم کے لیے۔ ہر نبی اپنی قوم، اپنی بستی، اپنے علاقے کی طرف نبی بن کے آیا۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے حضور کی نبوت کا ذکر زمانوں، علاقوں، ملکوں کی قیدوں سے ہٹا کر بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ آنے والا نبی یہ وہ نبی ہے کہ جو قیامت کی صبح تک جس کا نظام اور جس کے نظام کا پرچم بلند و بالا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، لیکن کسی نبی پر نازل کردہ صحیفے اور کتاب کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ذمہ نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد نبی آنے تھے، ان کے بعد رسول آنے تھے، ان کے بعد پیغمبر آنے تھے۔ پہلے آنے والے نبی کی شریعت کو دوسرے آنے والے رسول منسوخ کر دینا تھا۔ اللہ رب العزت نے کسی کی شریعت کی، کسی کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جس وقت نبی کریم علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی تو ساتھ اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب حضور پڑھا کرتے تھے اپنی مبارک زبان اقدس کو، قرآن یاد کرنے کے لیے حرکت دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ محبوب اب آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لے لیا۔ یہ بھی ایک حضور کی ختم نبوت کا اسلوب ہے۔ اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ کہ یہ کتاب تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کتاب میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔
اس میں تحریف و تبدیل و تغییر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کتاب کا نظام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی کہ جو پہلے والی کتاب کو منسوخ کر دے، اس کے احکامات کو منسوخ کر دے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ حفاظت کا ذمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کو نیا نبی پیدا۔ اب قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف اسلوبوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت، حضور کے آخری نبی ہونے کو بیان فرما دیا، اور پھر آخر میں آیت ختم نبوت کی طرف آؤں گا۔ اب چلتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے سلسلہ نبوت جناب آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور سلسلہ نبوت اپنے ارتقائی منازل طے کرتا کرتا جب رسول گرامی قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا، ہر چیز اپنے ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد جب آخر میں اپنے عروج تک اور منتہا تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں آ کے ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے چلا اور حضور کی ذات گرامی تک پہنچا۔ اللہ نے تمام عدور اخلاق میرے نبی پر پورے فرما دیے، تمام نظام حضور پر مکمل کر دیا، اور اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر جب عرفات کے میدان میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے میرے نبی پر دین کو مکمل کر کے یہ واضح کر دیا کہ اب دین مکمل اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی، بولے باقی۔ اب یہ تمام چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں، اور مرزا غلام قادیانی اور جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے دعووں کو سامنے رکھیں، جو حضور کے بعد یہ کہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو نبی کلیم کرے کہ میں نبی ہوں، گویا کہ وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں کوئی کمی ہے، رسول کی شریعت میں کوئی کمی ہے، حضور کے نعوذ باللہ اخلاق میں کوئی کمی ہے، نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے۔ تو جب قرآن بیان کر رہا ہے مصطفیٰ کا اخلاق بھی خلق عظیم ہے، میرے نبی کی شریعت بھی سب شریعتوں سے اعلیٰ ہے، کتاب بھی سب کتابوں سے ارفع و اعلیٰ ہے، نبوت ہے تو جامع اور اتنی مکمل اور اتنی عام اور جامع نبوت ہے کہ حضور کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی پھر گنجائش اور ضرورت ہی باقی نہیں۔ نبی آتے تھے، ضرورت باقی ہوتی تھی، اللہ نے ساری ضرورتیں میری نبی پر پوری فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی آتے تھے، رسول آتے تھے تو لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی۔ ایک نبی ایک زمانے تک، ایک مدت تک اپنی امت میں آئے، امت کی ضرورت کو پورا فرما دیا، بعد میں پھر لوگوں کو حالات بدل جاتے، تبدیل ہو جاتے، تو لوگوں کو نبی کی ضرورت تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ مقامات و مدارج عطا فرمائے ہیں۔ حضور کے آنے کے بعد ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب حضور کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی، کیونکہ اگر ہم حضور کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو خلق بھی خلق عظیم ہے، ہمارے آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔
محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ.